اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، معزز سامعین اعظام، جن بچوں نے بھی پروگرام پیش کیا قابل تعریف تھے، اور اگر ان کی تعریف نہ کی جائے تو یہ مرجھا جائیں گے، اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے، گاؤں کے لوگوں نے جس طریقے سے بچے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی اس طریقے سے آپ لوگوں نے نہیں کیا۔ بہت ضروری ہے کہ ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن حوصلہ افزائی کی جائے، اس لیے کہ یہ آگے چل کر کے قوم کے مستقبل ہیں، آگے چل کر کے یہی کلام بننے والے ہیں، یہی ابوالکلام بننے والے ہیں، یہی حسین احمد مدنی بننے والے ہیں، یہی شیخ الاسلام اور شیخ الہند بننے والے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ امریکہ میں ایک بہت بڑے سائنسداں گزرے ہیں، پڑھنے میں بہت کمزور تھے، بہت کند ذہن تھے، تو ماسٹر صاحب نے پرچی پر لکھ کر بھیجا کہ اپنی والدہ کو دے دینا اور پرچی کھول کر دیکھنا مت۔ پرچی میں جو بات لکھی تھی وہ بات میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ والدہ نے جب پرچی کھول کر دیکھا تو والدہ کے آنسو بہہ گئے، لیکن والدہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس پرچی میں لکھا ہے کہ تم بہت ذہین ہو، آگے چل کر کے تم بہت بڑے سائنسداں بنو گے، محنت کرو، خوب بیٹا محنت کرو، جم کر کے تم آگے چل کر کے بہت بڑے آدمی بننے والے۔ کہا لیکن یہ پرچی میرے انتقال کے بعد کھولنا۔ جب والدہ کا انتقال ہو گیا اور یہ بہت بڑے سائنسداں بن گئے تو جب پرچی کو کھولا تو پرچی کے اندر جو بات لکھی تھی وہ بات مجھے آپ کو بتانی ہے بچوں کی حوصلہ افزائی پر۔ اس میں لکھا تھا کہ یہ بچہ بہت کمزور ہے اور بہت کند ذہن ہے، یہ سائنسداں کیا سائنس کا اس بھی نہیں پڑھ پا رہا، اس کو ضرورت نہیں ہے اسکول بھیجنے کی، اس کو گھر پر ہی رہنے دیا کیجیے، لہذا اس کو پڑھنے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والدہ نے اس چیز کو الٹ دیا اور اس نے اس کی تعریف کی کہ تم بہت بڑے سائنسداں بنو۔ یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ہمارے بچے کمزور ہوں، ہمارے بچے کند ذہن ہوں، وہ کچھ بھی نہ کر سکے، لیکن جو ایک حوصلہ دیا جاتا ہے وہ حوصلہ بہت کچھ کرا دیتا ہے۔ اس لیے جن بچوں نے پروگرام پیش کیا ہے وہ قابل تعریف ہے اور آپ لوگوں کو تعریف کرنی چاہیے۔ اور میں تو کہتا ہوں اس گاؤں کا نام بنجاری فاطمہ میں رکھا گیا، یہ بنجاری ہے یہ نہیں، یہ گاؤں بہت خوشحال ہے اور یہ گاؤں بہت ترقی یافتہ ہے۔ جس گاؤں کے 8-10 بچے حافظہ پڑھ رہے ہوں، جس گاؤں کے 8-10 بچوں نے تقریر کر دی ہو، جس گاؤں کی بچیاں حافظہ پڑھ رہی ہوں، اس گاؤں کے لوگوں کو جٹھئیے بنجاری کہا جاتا ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، آپ لوگوں کو اللہ رب العزت نے جو مدرسہ دیا ہے یہ مدرسہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ سب لوگ سے میری یہ گزارش ہے کہ اس مدرسے کو برقرار رکھیں۔ میں آپ کے سامنے 2-3 موضوع پر گفتگو کروں گا اور بہت مختصر کروں گا۔ یہ مدرسے ہمارے قوم کے لیے ایک بہت بڑی دیوار ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دیوار ایسے ہی قائم رہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو مکتب چل رہے ہیں، یہاں پر اسٹیج پر علماء کرام بیٹھے ہیں، سامنے بیٹھے ہوں گے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ خاص طور سے جو مکتب چل رہے ہیں اس مکتب کی دیکھ ریکھ کرنا، اس مکتب کو پروان چڑھانا، یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اس لیے کہ ایمان پر ہمیشہ آنچ آتی ہے، ہمیشہ ایمان پر دراریں آتی ہیں، لیکن مکاتب جو ہوتے ہیں یہ ایمان کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ مکاتب ایمان کے قلعے ہیں، دین کے قلعے ہیں۔ مکاتب ایسی چیز ہے جہاں سے ارتداد کی آندھی نہیں آ سکتی۔ اگر بچوں کے اندر اسلام اور ایمان کی چنگاری مکاتب سے جلا دی گئی تو تاریخ میں جو آندیاں آ رہی ہیں ارتداد کی، یہ آندیاں ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اس لیے مکتب کو اللہ رب العزت نے جس گاؤں میں مکتب دیا ہے وہ مکتب اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ مکاتب نہیں رہیں گے ہماری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں رہ پائے گی۔ اس لیے کہ مکاتب کے بارے میں علماء کرام نے، مولانا محمد راضی حسن ندوی نے، مولانا سید سلیمان ندوی نے، مولانا جتنے بھی مولانا گزرے ہیں سب نے اس بات کی فکر کی کہ مکاتب کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اس لیے کہ جو ادارے ہوا کرتے ہیں وہ ادارے تو علماء کرام پیدا کرتے ہیں، لیکن علماء بننے کے لیے جو راستے طے کرائے جاتے ہیں وہ مکاتب طے کرتے ہیں۔ اسی لیے مولانا سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
7 گھر ہوں، جہاں پر بھی 8 گھر ہوں وہاں ایک مکتب کا قیام ضروری ہے، جہاں پر 10 گھر ہوں 15 گھر ہوں وہاں ایک مکتب کا قیام ضروری ہے۔ مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ عید کے کپڑے کم بنوائیے، رمضان کے کپڑے کم بنوائیے، افطاری کے انتظام کم کیجیے، لیکن مکتب کی تعلیم کو مضبوط کیجیے، اس لیے کہ اگر یہ مکاتب زندہ رہے، اگر اس مکاتب کی دیواریں زندہ رہی، ہمارے آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی گارنٹی ہوگی، لیکن جس دن مکاتب بند ہو گئے ہمارے آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں رہ پائے گی۔ اس لیے عزیزان محترم مکاتب کی دیکھ ریکھ کرنا یہ آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور آپ کے اساتذہ کرام جو مکاتب کو چلا رہے ہیں ان کی بھی دیکھ ریکھ کرنا، ان کو پروان چڑھانا، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنا یہ ہم سب کی ضرورت مند، یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کا نام سنا ہوگا، میزائل مین، فرسٹ میزائل مین ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام۔ ان سے جب کہا گیا کہ آپ کو اس پروگرام میں آپ کس کو مدعو کرنا چاہتے ہیں، جب انہوں نے میزائل بنائی ان سے کہا گیا کہ آپ اس پروگرام میں کس کو مدعو کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنے مکتب کے اساتذہ کو مدعو کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں میزائل مین بن پایا، انہوں نے مجھے میزائل کا پہلا ایم پڑھایا ہے، میں مکتب کے اساتذہ کو مدعو کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا آپ کے جتنے بھی اساتذہ تھے سب کو تلاش کیا گیا، کچھ تو اللہ کے حوالے ہو چکے تھے، کچھ اللہ کے پیارے ہو چکے تھے، لیکن جو چل کر آ سکے تھے ان کو چل کر بلایا گیا، جو چارپائی پر سوئے تھے ان کی چارپائی کے ساتھ ان کو لایا گیا، سب کو اسٹیج پر بیٹھایا گیا اور کہا گیا کہ یہ اے پی جے عبد الکلام صاحب کے اساتذہ ہیں۔ یہ اساتذہ کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم بچوں کی پروان چڑھانا، اساتذہ کی پروان چڑھانا، مکاتب کی دیکھ ریکھ کرنا یہ پورے بنجاری والوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ مکاتب نہیں ہوں گے ہمارے بچوں کے اندر دین و ایمان کی شمع نہیں جلے گی تو آگے چل کر کے جو ارتداد کی آدیاں اتنی تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں یہ ہمارے بچوں کو ڈبا دیں گی۔ اگر مکتب کی تعلیم ان کے اندر ایمان کی حلاوت روشن کر دے گی، ایمان کی روشنی جلا دے گی تو جو آدیاں آ رہی ہیں وہ آدیاں ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ اس لیے پاکستان کا ایک واقعہ ہے، میں آپ کو 1-2 واقعہ سناتا ہوں بہت اہم۔ پاکستان کا ایک واقعہ ہے، ایک عالم صاحب کے پیچھے ایک صاحب جنازہ پڑھ رہے تھے، بغار چھوڑ کر رونے لگے، تیز تیز رونے لگے، تو عالم صاحب نے کہا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ جن کا انتقال ہوا یہ ان کے والد صاحب تھے۔ تو عالم صاحب نے پوچھا آپ رو کیوں اتنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب بات یہ ہے نا کہ میں آج ڈاکٹر پی ایچ ڈی کر چکا ہوں، سب کچھ کر چکا ہوں، لیکن آج والد صاحب کے پیچھے جب کھڑا ہوں جنازہ پڑھنے کے لیے نا مجھے جنازہ پڑھنے کا طریقہ پتہ نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر تو بن گیا لیکن مجھے جنازہ کا پتہ نہیں چلا کہ جنازہ کس طریقے سے پڑھنا چاہتا ہے۔ عزیزان محترم بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دلائیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کرائیں، جو کچھ ہمیں پڑھانا ہے پڑھائیں۔ قرآن نے خود کہا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، لیکن قرآن اقرا کی تعلیم دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کہتا ہے باسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھوائیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ قرآن نے اقرا کی تعلیم تو دی ہے پڑھنے کی، ڈاکٹر انجینئر اس میں سب کچھ آتے ہیں، لیکن قرآن نے اس کے بعد بسم ربک الذی خلق کہہ کر کے اس بات کا بھی حوالہ دے دیا ہے کہ اول نمبر کی جو تعلیم ہونی چاہیے وہ مکاتب کی ہونی چاہیے۔ اور مکتب کی تعلیم کا اتنا فائدہ ہے، ایک پروفیسر صاحب نے اپنا واقعہ لکھا ہے، کہا مجھے ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں امتحان لینے جانا ہوا، جب میں نے امتحان لیا تو تمام کے تمام جو طلبہ تھے وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ ڈاکٹر بن رہے ہیں، یہ انجینئر بن رہے ہیں، ان کا امتحان لینا ضروری ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ سب لوگ مسلمان ہیں، سب نے کہا جی ہم سب مسلمان ہیں۔ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ آپ لوگ یہی بتائیے آپ کا نمبر ہو جائے گا۔ وہ پروفیسر کہتے ہیں کہ 30-40 بچے آئے، کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح نام نہیں بتایا۔ ایک طالب علم پروفیسر آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتایا اور بہترین بتایا، اور کہا کہ اگر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اور جاننا ہے تو جان لیجئے، میں یہیں پر بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا میں نے تو جاننا کچھ نہیں ہے، لیکن تم بتاؤ یہ کہ تم کو یہاں سے یہ سیکھنے کو کہاں سے ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ میں نے مکتب سے حاصل کی ہے، میں نے مکتب 5 تک پڑھا، اس کے بعد میں نے انگریزی تعلیم حاصل کی، میں ڈاکٹر اور پروفیسر بن گیا۔ مکتب کی تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی تک اس کی چراغ اور ابھی تک اس کی روشنی میرے سینے میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میرے استاد محترم نے جو یاد کرایا تھا، نبی کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا گیا تھا وہ الحمدللہ آج تک محفوظ ہے۔
عزیزان محترم یہ مکتب کی تعلیم کا نتیجہ ہے، اس لیے مکاتب کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ ایک وقت تھا لوگ بغداد کو بغداد کہتے تھے، لیکن آج آپ بغداد کا سروے کریں گے بغداد کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ وہاں مکاتب نام کی کوئی چیز نہیں۔ مولانا تقی صاحب نے جب بغداد کا سفر کیا تو وہاں کے ایک بہت بڑے عالم نے ان کو پیغام دیا، کہا اپنی قوم کو جا کر کے یہ پیغام سنا دینا کہ سب کچھ برداشت کر لینا لیکن مکاتب کے خاتمے کو برداشت مت کرنا، اس لیے کہ مکتب ختم ہو گئے تو آپ کی نسلیں اپاہج ہو جائے گی، آپ کی نسلیں روحانی اعتبار سے اپاہج ہو جائیں گی۔ ان کو جو غذا چاہیے وہ غذا تو ضروری ہے، لیکن ان کی جو روحانی غذا ہے وہ ان کو مکاتب سے ملتی ہے۔ مکاتب کو بند مت ہو دینا۔ یہ اسی بغداد کا ایک واقعہ ہے، لکھا ہے لوگوں نے کہ ایک بادشاہ کو بغداد میں اپنے شہزادے کی شادی کی ضرورت پڑی، شہزادے کی شادی کرنے کی ضرورت پڑی۔ بادشاہ نے شرط لگائی، میری مائیں اور بہنیں اگر میری تقریر سن رہی ہوں گی تو ان کے لیے خاص طور سے پیغام ہے۔ بادشاہ نے شرط لگائی، میں اپنے بچے کی شادی اس لڑکی سے کروں گا جو حافظہ ہوگی، عالمہ ہوگی، تہجد گزار ہوگی۔ پتہ کیسے چلے؟ پتہ چلنے کا طریقہ بہت آسان تھا۔ اس وقت بغداد میں چراغ جلا دیے جاتے تھے، جس گھر میں بھی رات کو چراغ جلتے تھے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس گھر کی لڑکیاں تہجد گزار ہوتی تھی۔ اگلا دن جب بغداد کا 3 بجے کا آیا، بادشاہ جب اپنی چھت پر چڑھا، کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر پر چراغ نہ جل رہے ہوں، اور کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر کی بچیاں تہجد گزار نہ ہو، جس گھر کی بچیاں حافظہ اور عالمہ نہ ہو، کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا۔ یہ وہ دور تھا جب بغداد کو لوگ بغداد کہتے تھے، جہاں جنید بغدادی پیدا ہوئے، لیکن آج بغداد کا شیرازہ بکھر گیا، اندلس کا شیرازہ بکھر گیا، اس لیے کہ انہوں نے مکاتب کی حفاظت نہیں کی، انہوں نے علماء کی حفاظت نہیں کی، انہوں نے اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کی، ان کے دین و ایمان کی حفاظت نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو قوم اپنی کتاب سے، اپنے علماء سے، اپنے دینی درسگاہوں سے، اپنی عبادت گاہوں سے دور ہو جاتی ہے، اس قوم کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اس قوم کو کبھی ترقی پر نہیں لایا جا سکتا۔ یہ وہی دور چل رہا ہے جہاں ہماری قوم کو، ہماری نسلوں کو ہماری ابتدائی تعلیم سے، ہمارے دین و اسلام کی تعلیم سے دور کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھیں، بچہ پیدا کر لینا کوئی بڑی کام نہیں ہے۔ بچہ پیدا کر لینا تو پرندے بھی کر لیتے ہیں، بچے پیدا کر لینا غیروں بھی کر لیتے ہیں، بچے پیدا کر لینا جانور بھی کر لیتے ہیں۔ ان کو پال پوس کر بڑا کرانا بھی کوئی کام نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ان کے لیے جو کچھ بھی آپ کماتے دھماتے ہیں یہ کوئی بہت بڑی کام نہیں ہے، یہ کوئی دنیا کا دستور چلا آ رہا ہے، یہ کوئی ایسی بڑی تیر آپ نہیں مار رہے ہیں جس کے لیے آپ کی تعریف کی جائے۔ لیکن یاد رکھیں، بچہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کے اندر دین و اسلام کی چنگاری جلا دینا، بچے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اسلامی عقائد پیوست کر دینا، یہ ایک عظیم باپ کی اور اہم باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہی باپ کہلاتا ہے، ورنہ بچہ پیدا کر کے ان کو کھلا بڑھا کر کے بڑا کر دینا، پڑھا لکھا دینا، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان محترم یہ جو علم ہم سیکھتے ہیں یہی دراصل علم ہے۔ ڈاکٹر بن جانا، انجینئر بن جانا یہ پیسہ کمانے کی سند ہے۔ علم تو وہ ہے جو ہمارے بچے سیکھتے ہیں، علم تو وہ ہے جو انسان کو اللہ سے ملاتا ہے، علم تو وہ ہے جو انسان کو علماء سے ملاتا ہے، علم تو وہ ہے جو انسان کو قرآن سکھاتا ہے، علم تو وہ ہے جو انسان کو دینی درسگاہیں سکھاتی ہے۔ اور یہ علم کہاں سے ملتا ہے؟ یہ علم ہمارے مکتب سے ملتا ہے۔ اس لیے مکتب کی تعلیم آپ سب لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ میرا یہ آپ سب لوگ سے پیغام ہے۔ یہ تھی عزیزان محترم آپ سب لوگوں کے سامنے میری مکاتب سے اہم گفتگو، آپ سب لوگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے اس نعمت کو کبھی ضائع مت ہونے دینا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ دین کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے 1 روپے بھی خرچ کرنا کسی اور راہ میں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ لہذا مکتب کی تعلیم کے لیے آپ کو اپنی دولت لٹانی پڑے اس کے لیے اپنی دولت لٹا دیجئے، لیکن اپنے گاؤں کے مکتب کو بند مت ہونے دیجیے۔ اس کو ہو سکے تو 2-4 استاد کو اور لائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، ابتدائی تعلیم ان کو مکتب سے دلائیے، اس کے بعد ان کو کہیں پر بھی بھیجیے۔ ڈاکٹر بنانا، پروفیسر بنانا، انجینئر بنانا آپ کو منع نہیں کیا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے اسلامی عقائد کو زندہ رکھنا یہ آپ سب لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت کشمیر میں بھنگی لوگ ڈاکٹر بن گئے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیے ہیں، بہت ترقی کر رہے ہیں،
حضرت نے کہا کہ یہ بتائیے کہ جو بھنگی لوگ تھے، جو اسلام کے عقائد پر تھے، جن کے اندر اسلام پیوست تھا، وہ اس پر برقرار ہے کہ یا نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت اس بات کا تو اندازہ نہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ جو بھنگی کا پیشہ وہ لوگ کرتے تھے نا، اگر ان کے اسلامی عقائد خراب ہو گئے ہیں تو یہ بھنگی کا پیشہ اس سے لاکھ درجے اچھا تھا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بھنگی کا پیشہ کرنے کی وجہ سے اس کا جسم گندا ہوگا، لیکن اسلامی عقائد چھوڑنے کی وجہ سے اس کا باطن گندا ہو جائے گا۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ جب انسان مکتب سے دور ہوتا ہے، جب اسلام ابتدائی تعلیم سے دور ہوتا ہے، جب قرآن سے دور ہوتا ہے، تو اسلامی عقائد جب خراب ہوتے ہیں تو ہمارا باطن خراب ہو جاتا ہے، صحیح راستے پر چلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، مکتب کی تعلیم آپ سب لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ میرا دوسرا پیغام آپ سب لوگوں کے لیے اتحاد و اتفاق ہے۔ موجودہ دور جو چل رہا ہے یہ اتحاد و اتفاق کا ہے۔ ہم سب مل جل کر حسن اخلاق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آ کر کے اپنے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو جائیں۔ یاد رکھیں اسلام کے جو پھیلنے کا سبب ہوا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایسے پھیلا ویسے پھیلا، اسلام کے جو پھیلنے کا 70% سبب ہوا وہ اخلاق کی وجہ سے ہوا۔ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پیش کیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، تاریخ پڑھا ہوگا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ نے ایک اعلان کیا، آپ نے ایک اعلان کیا، کنکری نے کلمہ پڑھ دیا، لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا خندق کے موقع پر لوگ ہار گئے لیکن اسلام قبول نہیں کیے۔ بدر کے موقع پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بدر میں تمام لوگ مارے گئے لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن آپ نے ایک لفظ نکالا تھا فتح مکہ کے موقع پر، وہ لفظ جانتے ہیں کیا تھا؟ وہ لفظ اخلاق کا تھا۔ آپ نے ایک اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا۔ اس معافی کے اعلان کی وجہ سے تمام لوگ اسلام میں درجہ داخل ہو گئے۔ عزیزان محترم، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھتے ہیں لیکن اسلام قبول نہیں کرتے، کنکری کلمہ پڑھتی ہے اسلام قبول نہیں کرتے، لیکن آپ نے جب سب کو معاف کر دیا تو سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے اخلاق کتنا اہم ہے، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی کو معاف کر دینا کتنا اہم ہے۔ یاد رکھیں حسن اخلاق ہمارے اسلام کی سب سے اہم کڑی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامۃ خلق حسن وان اللہ یبغض الفاحش البذیء، قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے وزنی چیز جو رکھی جائے گی وہ اس کے عمدہ اخلاق رکھے جائیں گے۔ عزیزان محترم، ہمارا نرم لہجہ، عزیزان محترم ہمارا کسی کے لیے ہتھ کندھا دے دینا، کسی کے لیے سہارا دے دینا، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ ہم تہجد میں بھی اس عبادت کو نہیں پا پائیں گے۔ عزیزان محترم، کسی کے سامنے اخلاق سے پیش آ جانا یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ 70 سال سجدے میں رہیں گے اس عبادت کو نہیں پا پائیں گے۔ اسی بات کو بغداد والوں نے جب سروے کیا تھا، یہودیوں نے جب بغداد کا سروے کیا، کہا کہ اندازہ لگاؤ کہ بغداد اتنا ترقی کیوں کر رہا ہے، آخر مسلمانوں کے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ مسلمان اتنی ترقی کر رہے ہیں۔ تو یہودیوں نے جب بغداد کا سروے کیا تو ایک ہوٹل پر کھانا کھایا ایک یہودی نے، ایک مسلمان بھائی نے بل پے کیا چلا گیا۔ تو جب وہ ہوٹل پر بل پے کرنے کے گیا تو اس ہوٹل والے نے کہا آپ کا بل پے ہو گیا، اور وہ جو سامنے بیٹھے تھے نا فلاں صاحب، انہوں نے آپ کا بل پے کیا چلے گئے۔ اس یہودی کو ایک سامان کی ضرورت پڑی، جب سامان لینے کے لیے دکان پر گیا تو دکاندار نے کہا آپ اگر یہی سامان سامنے والی دکان سے لے لیں تو کوئی دقت؟ اس نے کہا مجھ کو سامان چاہیے کہیں سے لے لوں کوئی دقت نہیں۔ جب وہ سامنے والی دکان پر یہودی سامان لے کر واپس ہوا، اس نے کہا حضرت آپ ہم کو بتا دیجئے کہ آپ جو چاہتے تو سامان دے دیتے۔ ہم یہودیوں میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی سامان 10 روپے کا بیچتا ہے تو ہم 9 روپے کا بیچتے ہیں تاکہ وہ کامیاب نہ ہو پائے۔ آپ بھی چاہتے تو آپ سامان دے سکتے تھے لیکن آپ نے کہا سامنے والی دکان سے لے لو۔ اس نے جو بات کہی وہ آپ سب لوگ کو بتانی ہے، وہ اخلاق والی بات کہی اس نے، وہ بغداد کے عروج کی بات کہی تھی اس نے کہا حضرت میں صبح سے بیٹھا ہوں، الحمدللہ میرے پاس بہت گراہک آئے، اللہ کا کرم ہے کہ اتنے گراہک آ گئے کہ میں بھی کھاؤں گا، میرے بچے بھی کھائیں گے، میری بچیاں بھی کھائیں گی، میری بیوی بھی کھائیں گے، آرام سے سوئیں گے۔ لیکن میرا سامنے والا بھائی ہے نا، میرے محلے کا بھائی ہے، صبح سے اس کے پاس ایک بھی گراہک نہیں گئے ہیں، کیا اس کے بال بچے نہیں ہیں؟ کیا اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں اس کا خیال کروں؟ یہودی نے کہا کہ بھائی سروے وروے بند کیجئے، یہی ایک وجہ ہے مسلمانوں کے کامیاب ہونے کی کہ ان کے اندر ایثار پایا جاتا ہے۔ یہ ایثار مسلمانوں میں جب تک موجود ہے ان پر غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس ایثار کو پیش کیا تھا مہاجرین اور انصار نے۔ مہاجروں نے ہجرت کی تھی، انصار والوں نے جانتے کیا کہا؟ بخاری کی روایت ہے کہ ایک انصاری نے کہا کہ ہمارے پاس 2 زمینیں، ایک زمین لے لو۔
یہاں تک کہ اس نے کہا کہ ہمارے پاس دیو بیوی ہے, اگر تم کہو تو ہم ایک بیوی کو طلاق دے دیں, تم ایک بیوی سے شادی کر لو. بہرحال اس نے طلاق نہیں دیا, نہ اس نے اس بات کو قبول کیا, لیکن یہ بات بخاری کی روایت ہے عزیزان محترم. یہ پیش کیا تھا ان لوگوں نے. کسی نے کہا مواخات کی بزم آراستہ ہے, وہ دیکھو مہاجر و انصار دیکھو, ہر ایک نے ہر ایک چیز تقسیم کر لی, وہ دیکھو محبت و ایثار دیکھو. عزیزان محترم, ان کے اندر ایثار تھا, محبت تھی صحابہ کرام کے اندر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر محبت تھی. 22 لاکھ مربع میل کا مالک حضرت عمر ایک خاتون کا غلام ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے غلام بن جاتے ہیں, ایک یہودی کی خدمت کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب دور آتا ہے, وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا کوئی ایسا کام جو آپ لوگ کو بہت عجیب دکھتا تھا. لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر شام کو چلے جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی راستے پر گٹری لے کر کے گئے. لوگوں سے پوچھا کہ یہاں حضرت ابو بکر آتے تھے؟ لوگوں نے کہا جی حضرت ابو بکر سامنے والی جھوپڑی میں جاتے تھے. جب حضرت عمر سامنے والی جھوپڑی میں داخل ہوتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ کہاں تھے 3-4 دن سے, نالائق کہیں کے, اتنے دن سے تمہارا انتظار کر رہا تھا, میں اندھا ہوں تم کو پتہ نہیں ہے, جھاڑو بھی نہیں لگائے ہو 3-4 دن سے. یہ جانتے ہیں کس سے مخاطب ہو رہا ہے؟ یہ حضرت ابو بکر سے مخاطب ہو رہا ہے. حالانکہ حضرت ابو بکر نہیں تھے, ان کا انتقال ہو چکا تھا 3-4 دن پہلے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے قریب بیٹھ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کو لقمہ کھلایا تو انہوں نے پھر ڈانٹا, کہا کہ تمہارا لقمہ پہلے جیسا نہیں ہے. وہ جو پہلے آتے تھے وہ تو لقمہ کوش کر کے مجھ کو کھلاتے تھے منہ میں, اور تم ڈائریکٹ کھلا رہے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رہ نہیں گیا, پھر آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. آپ نے کہا کہ جو 3-4 دن پہلے آتے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول تھے. یہودی رونے لگا, پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. اس نے کہا ماننا پڑے گا مسلمانوں کو, پہلے آپ مجھے اسلام کے دامن میں لے لیجئے, مجھے کلمہ پڑھائیے, میں ایک یہودی ہوں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایثار, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کا اخلاق. اسی حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے اپنی پوری دولت لٹا دی تھی مسلمانوں کے لیے, اور کہا کہ میں مسلمانوں کے لیے میرے گھر میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ لٹا دوں گا. ایک ٹاٹ پہن کر کے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے. ٹاٹ کو جو باندھا تھا نا وہ کانٹے سے باندھا تھا, کانٹے سے. فرشتہ اترتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی, اللہ نے پیغام دے کر بھیجا ہے کہ حضرت ابو بکر سے پوچھئے کہ کیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے. حضرت ابو بکر کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو آپ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی کیسی بات کر رہے ہیں, میں اپنے اللہ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ تم اپنے رب سے راضی ہو گئے ہو. تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں اپنے رب سے راضی ہو گیا ہوں. اللہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے حضرت ابو بکر مجھ سے راضی ہو گیا میں اس سے راضی ہو گیا ہوں. اور اللہ نے جبرائیل سے یہ بھی کہلوایا کہ آج ابو بکر نے جو کپڑا پہنا ہے, جو ٹاٹ پہنا ہے, اس ٹاٹ کو آج اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں نے پہنا ہے. اللہ نے وہ مقام دیا تھا حضرت ابو بکر کو. یہ اخلاق والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق والے تھے, ہم بھی اخلاق والے بنے. جابر ابن سلیم آپ کی خدمت میں آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں, اسلام قبول کرتے ہیں, جانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے دامن میں کچھ حکمت کے موتی ڈال دیجئے. اللہ کے نبی نے جو پہلی نصیحت کی, کہا جابر ابن سلیم کبھی کسی کو گالی مت دینا. آپ نے اسے نماز سکھلایا, آپ نے اسے روزہ سکھلایا, آپ نے اسے زکات سکھلایا, کچھ نہیں سکھلایا. کہا جابر ابن سلیم کبھی کسی کو گالی مت دینا. یہاں پر رک کر کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا مرغے کو بھی گالی مت دو, اس لیے کہ نماز کے لیے جگاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پسو کو بھی گالی مت دو. عزیزان محترم یہاں پر رک کر کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا مرغے کو بھی گالی مت دو, اس لیے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے. آج علماء جو ہم کو دین کے لیے جگاتے ہیں, آج علماء جو مسلوں پر کھڑے ہو کر کے ہم کو تراویح پڑھاتے ہیں, آج علماء جو ممبروں پر بیٹھ کر کے ہم کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں, آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں. جو جس نبی نے مرغے کو گالی دینے سے منع کیا تھا, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس نبی نے علماء کے بارے میں کیا کہا ہوگا. اس لیے عزیزان محترم اخلاق سیکھیے, معاشرے کو درست بنائیے, کسی کو گالی دینے سے پرہیز کیجیے. اللہ کے نبی نے دوسری بات فرمائی, کہا جابر ابن سلیم کبھی کسی کو حقیر مت جاننا. اللہ کے نبی نے کسی کو حقیر جاننے سے منع فرمایا. آپ نے اخلاق سکھلائے, قرآن نے اخلاق سکھلائے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اس آیت میں اللہ نے قومیت اور عصبیت کے بت توڑ دیے ہیں. اس آیت میں اللہ نے اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا فضل
لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی. اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں, عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر. حضرت زکوان رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں لیکن نماز پڑھاتے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ دیا تھا. ہمارے اسلام میں کسی کو مقام اور بلندی دینے کا جو معیار رکھا گیا ہے وہ معیار قومیت اور عصبیت پر نہیں رکھا گیا ہے, وہ معیار عہدے پر رکھا گیا ہے, وہ معیار تقوی پر رکھا گیا ہے, وہ معیار پرہیزگاری پر رکھا گیا ہے. قرآن خود کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز شخص وہ ہے جو پرہیزگار ہو. عزیزان محترم, ہم کسی کو حقیر جاننے سے پہلے اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں, اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں. آج ہماری عبادتیں ایسی ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ عبادت قبول ہو کہ نہ قبول ہو. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس امت میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ 40 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے اپنی قلم لے کر کھڑے رہتے تھے لیکن انہوں نے گناہ نہیں کیا. عزیزان محترم, ہمیں اگر ہماری عبادتوں پر گھمنڈ ہے, ہم کسی کو حقیر جانتے ہیں, نماز پڑھ کر کے نکلتے ہیں تو کسی کو حقیر جانتے ہیں, یہ ہماری بہت بڑی بیوقوفی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جابر ابن سلیم کبھی کسی کو حقیر مت جاننا. ایک انسان توبہ کر کر کے مسجد میں آتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں؟ لو بھائی 100 چوہے کھا کر بلی چلی حج کو, 100 چوہے کھا کر بلی چلی حج کو. ارے شربیہ نماز پڑھے آئے گوا, ارے کببیہ نماز پڑھے آئے گوا. ارے جس اللہ نے اسے توفیق دی, جس اللہ نے تمہیں توفیق دی, اسی اللہ نے اس کو بھی توفیق دی. ہم کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ہماری مسجد کا سبب بننے آ گیا, ہم کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ہماری آبادی کا سبب بننے آ گیا, لیکن ہم اس کو حقیر جانتے ہیں. کہتے ہیں ارے وہ غریب ہے, ارے وہ کالا ہے, ارے وہ گورا ہے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا, کہا کبھی کسی کو حقیر مت جاننا. ہم کیا کہتے ہیں؟ چور چوری چھوڑ دے گا, ہیرا پھیری نہیں چھوڑے گا. ارے جوتا چوری کرے ہوا ہوئی مسجدیہ میں, چور چوری چھوڑ دے گا, ہیرا پھیری نہیں چھوڑے گا. ارے جوتا چوری کرے مسجدیہ میں آوا ہوئی. یہ عزیزان محترم جانتے ہیں کس کے لہجے ہیں؟ یہ ان کے لہجے جو اپنے آپ کو حاجی کہتے ہیں, یہ ان کے لہجے ہیں جو اپنے آپ کو امام کہتے ہیں, یہ ان کے لہجے ہیں جو اپنے آپ کو رات تک تہجد گزار کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے منع فرمایا. عزیزان محترم, اخلاق ایک ایسی دکان ہے کہ جب یہ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس دکان میں بوسا بھرا ہے یا سونا بھرا ہے. آپ کے رویے, آپ کی زبانیں عزیزان محترم یہ اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ آپ کے اسلام میں کتنی چاشنی اور کتنی مٹھائی ہے. یاد رکھیں عزیزان محترم, مسجدوں کو دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے. یاد رکھیں عزیزان محترم, آپ کے مدرسوں کو دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے, لیکن آپ کے رویوں کو دیکھ کر کے اسلام ضرور قبول کریں گے. آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام ضرور قبول کریں گے. اس لیے آپ سب لوگوں کے لیے ضروری یہ ہے, ہم سب لوگوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. آپ کے معاشرے میں آپ لوگوں نے بہت سنتے آئے ہوں گے, آپ سب لوگ سنتے آئے ہوں گے, ڈاکٹر صاحب نے میٹھا کھانے سے منع کیا ہے, ڈاکٹر صاحب نے میٹھا کھانے سے منع کیا ہے. میں نے ایک مرتبہ کہا کہ ہم سب کو ڈاکٹر کی بات اتنا زیادہ لگ گئی نا کہ ڈاکٹر نے میٹھا کھانے سے منع کیا ہے تو میٹھا کھانے سے منع کیا ہے, دل پر اتنی لگ گئی کہ میٹھا بولنا بھی بھول گئے. ڈاکٹر نے میٹھا کھانے سے منع کیا ہے, میں نے ایک جلسے میں کہا کہ ہمارے دل پر بات اتنی اتر گئی نا, میٹھا بولنا بھی بھول گئے. میٹھا کھانا تو چھوڑیے, میٹھا تو نہیں کھاتے ہیں, میٹھا بولنا بھی بھول گئے. عزیزان محترم, اخلاق پیش کیجیے. اللہ کے نبی نے اخلاق پیش کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر ہنسنا بھی صدقہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں عمارت کی طرح ہوتا ہے. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا ثم شبك بین اصابع. ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں عمارت کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. عزیزان محترم, اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں گے, تاریخ آپ کو کبھی آپ کی جگہ سے ہلا نہیں پائے گی. ہم تخت و تاج بدل سکتے ہیں اگر ہم متحد اور متفق ہو جائیں. یاد رکھیں یہ دنیا کی قوم, یہ دنیا کی جتنے بھی ملتیں اور مذاہب ہیں, یہ ہمارے سامنے پانی کے بلبلے ہیں. اگر ہم کھڑے ہو جائیں متحد اور متفق بن کر کے, تخت و تاج بدل سکتے ہیں. ہم کو کوئی ہلا نہیں سکتا, ہم کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. اور یہ بات آج سے نہیں 1400 سال پہلے ہم نے کر کے دکھا دیا ہے. عزیزان محترم, یہ دور ہے کہ ہم اخلاق کے ساتھ, اتحاد و اتفاق کے ساتھ پیش آئے. ہمارا بھائی, ہر کوئی اپنا بھائی ہے, چاہے وہ انصاری برادر سے ہو, چاہے شیخ برادر سے ہو, چاہے خان برادر سے ہو, کسی بھی برادر سے ہو, ہمارا اپنا بھائی ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں نحنو امہ کا لقب دیا ہے, ہم ایک امت ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں ایک جسم کا لقب دیا ہے. مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں عمارت کی طرح ہو. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے محبت میں, رنجش محبت میں, عفو درگزر میں ایک جسم کی طرح ہوتا ہے. کمثل الجسد, ایک جسم کی طرح ہوتا ہے. اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو
پورا جسم بھی بخار میں اور بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے بنجاری میں اگر کوئی ایک مسلمان بھائی بھی بغیر چادر کے سو رہا ہے، بغیر کپڑے کے سو رہا ہے، پورے بنجاری والوں کو نیند نہیں آنی چاہیے، یہ ایک مسلمان بھائی ہونے کا تقاضا ہے۔ اگر ہمارے پورے بنجاری میں ہمارا کوئی ایک غریب بھی ہے جس کے پاس رمضان کا کپڑا اکٹھا نہیں ہو پاتا، رمضان کے پہننے کے لیے، رمضان کے کھانے کے لیے، عید پر پہننے کے لیے، عید پر کھانے کے لیے، اگر ایک مسلمان بھائی کے پاس بھی کپڑا اور پیسہ اکٹھا نہیں ہو پا رہا ہے، پورے بنجاری والوں کے اوپر لعنت ہے کہ ہم سو جائیں، ہمارا مسلمان بھائی رات بھر بیدار رہے۔ یہ ایک مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ ہم سب ایک امت ہے، متحد اور متفق ہو کر کے کام کریں۔ عزیزان محترم، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم تو وہ امت ہے جنہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ جنہوں نے بڑی بڑی سلطنتوں کو، بڑے بڑے روما کو، بڑے بڑے قیس و کسریٰ کو فتح کر کے دکھایا ہے۔ ہم اس قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، شرط یہ ہے کہ ہم متفق ہو جائیں، شرط یہ ہے کہ ہم اخلاق والے ہو جائیں، ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے کندھا سے کندھا بننے والے ہو جائیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر چلنے والے بن جائیں۔ ہمارے کسی ایک بھائی کو بھی تکلیف ہو، ہم سب تکلیف میں، ہم سب بیماری میں مبتلا ہو جائیں۔ جس طریقے سے ہمارا اپنا بیٹا ہے، اسی طریقے سے ہمارے محلے کا ہر بیٹا ہے، جس طریقے سے ہماری اپنی بہن ہے، اسی طریقے سے ہمارے محلے کی ہر کوئی بہن ہے۔ لہذا اخلاق پیش کریں، اخلاق پیش کر کے پوری امت میں اتفاق کی ہوا چلائیں، پوری امت میں اتحاد کا پیغام دے۔ اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے گا، آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی کامیاب کرے گا۔ اس اخلاق کی بدولت آپ پوری دنیا کو جیت سکتے ہیں۔ جب بھی نعت پڑھی جاتی ہے لوگ پیسہ لٹاتے ہیں، جب بھی نعت پڑھی جاتی ہے لوگ اپنی دولت لٹاتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے اخلاق پیش کیے تھے۔ آپ لوگ چاہیں تو پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے پوری دنیا کے دلوں پر حکومت کی تھی۔ اسی دل پر حکومت کا نتیجہ ہے کہ آج آپ پیسے نکال رہے ہیں، ورنہ عزیزان محترم کسی سے محبت کرنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن کسی سے دل سے محبت کرنا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری یہ ہے ہم سب اخلاق پیش کریں، محبت کے ساتھ رہیں، کسی سے بولیں میٹھا بولیں، کسی سے بولیں اخلاق کے ساتھ بولیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وقت کی بہت بڑی اولیاء ہیں، نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، حج کرتی ہیں، زکوٰۃ دیتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پڑوسی اس سے ناراض رہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ ایک اور خاتون کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی معمول کی نماز ہے، معمول کے روزے ہیں، تھوڑا نماز پڑھتی ہے، تھوڑا روزے رکھتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پڑوسی بہت خوش رہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت جنت میں جائے گی۔ عزیزان محترم، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال وقت بھی کم ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پروگرام بھی جلدی مکمل ہو جائے، اس لیے کہ پہلے ہی بہت ٹائم ہو گیا۔ میں تو ناظم صاحب کا اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا وقت دیا اور آپ لوگوں نے اتنے اچھی طریقے سے سنا۔ اب مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اخلاص کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ ایک آخری واقعہ آپ لوگ کو شاہ اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا سنا کر کے اسی بیان پر کہ ہم سب کا بیان کتنا کامیاب ہوتا ہے اور ہم سب کتنے جلسے کو کامیاب کرنے والے ہوتے ہیں۔ شاہ اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ بیان کر کے جب جامع مسجد کی نکلے، سیڑھی پر ایک صاحب سے ملاقات ہوگی، وہ کہہ رہے تھے کہ آج حضرت کا بیان چھوٹ گیا۔ حضرت نے کہا کہ تم میرا بیان سننے چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ حضرت نے 1 گھنٹہ بیان جو جامع مسجد میں کیا تھا اسی بیان کو بیانی پھر کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ چاہتے تو بیان اگلے ہفتہ بھی کر سکتے تھے۔ حضرت نے کہا کہ یہ جو ایک بندہ ہے نا یہ 1000 بندے پر بھاری ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس بندے نے اخلاص کے ساتھ مجھ سے کہا ہے کہ میں حضرت کا بیان سننا چاہتا ہوں، اور اس اخلاص کی وجہ سے نا میں نے وہ تقریر 1 گھنٹہ پوری کر دی۔ جامع مسجد میں 1000 لوگ آتے ہیں، لیکن جو اخلاص اور جو محبت اور جو عقیدت اس بندے کے اندر ہے نا پورے جامع مسجد والوں کے اندر نہیں ہے۔ اور میں آپ سب لوگ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ جس عقیدت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اس پیغام کو سنیں گے، اس تقریر کو سنیں گے، آنے والے جتنے علماء کی تقریر سنیں گے، اگر آپ کے اندر اخلاص ہوگا، ماننے کے جذبے سے بیٹھے ہوں گے تو یہ پروگرام کامیاب ہے، ورنہ اس پروگرام کی لائٹ، اس پروگرام کے تمبو اور اس پروگرام کے تمام ساؤنڈ وغیرہ سب کے سب ناکام ہیں، بچوں کے پروگرام ناکام ہیں۔ اگر آپ سب لوگ یہاں سے جلسے سے نکل کر کے جائیں، فجر کے وقت آپ کی مسجد میں اذان نہ ہو، نمازیں نہ پڑھی جائے، 2-4 لوگ نماز میں رہیں،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ کامیاب نہیں ہے. اس لیے آپ سب لوگ ارادہ کریں انشاءاللہ فجر کے وقت سے اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں گے. انشاءاللہ فجر کے وقت سے اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں گے. انشاءاللہ اپنے مدرسے کو آباد رکھیں گے. اپنے مدرسے کے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے. محبت کے ساتھ گاؤں میں رہیں گے. کسی سے جھگڑا نہیں کریں گے, کسی کو پریشان نہیں کریں گے. جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ برداشت کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.